میرا دل میرا دشمن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عائشہ کو تو اب پروین بیگم ساری بات بتا چکی ہیں کہ کس طرح شامیر اور مائرہ کا آپس میں تعلق رہ چکا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا جائے تو ویسے شامیر اور مائرہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت نہیں کرتے تھے کہ جس کو گناہ یا کوئی الزام لیا جائے، بلکہ پروین بیگم نے جس طرح سے یہ واقعہ عائشہ کے سامنے بیان کیا ہے، تب سے عائشہ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے۔ جبکہ شامیر پہلے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ غصہ کرے گا اور غصے میں اسے تھپڑ بھی لگا چکا ہے، جبکہ عائشہ کے والد نے اس کو بہت زیادہ غصے سے یہ کہا ہے کہ آئندہ میں ایسی حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ اسی لیے وہ عائشہ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ میں اس لڑکی کو بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کی میری ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی جہاں وہ اپنی والدہ کے علاج کے لیے آئی تھی، اور اس کی مجبوری دیکھ کر میں بس اس کی تھوڑی سی پیسوں سے مدد دیا کرتا تھا۔ وہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بس میں ہی چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں، اور یہ بات میری ماں نے بہت زیادہ غلط طریقے سے تمہیں بیان کی ہے، اسی لیے تم مائرہ کے خلاف ہو چکی ہو۔ اگر مائرہ ایسی ہوتی تو تمہارے خیال میں کیا وہ تمہارے ابو سے شادی کرتی؟ کیا وہ تمہارے ابو کے 10 لاکھ روپے کے عوض اس طرح سے فروخت ہوتی؟ یہ ساری باتیں کر کے وہ عائشہ کو سمجھانے کی کوشش تو کرے گا کہ عائشہ کسی طرح مائرہ کو معاف کر کے پھر سے اس کو وہی رتبہ دے جس کی وہ حقدار ہے، لیکن عائشہ کے دماغ میں تو ابھی تک اس لڑکی کی نفرت سوار ہے۔ اسی لیے مائرہ کو دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کو بات بات اس بات کے اوپر تانے دیتی ہے کہ اگر تم اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی تو کیوں تم نے میری زندگی برباد ہونے دی؟ کیوں تم نے میرے والد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی؟ جبکہ مائرہ اپنے میاں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ آپ عائشہ کو سمجھائیں۔ ابھی تک تو اس کے میاں کو یہ بات کا پتہ نہیں، لیکن بہت جلد یہ ساری باتیں بھی ظفر صاحب کے سامنے کھلنے والی ہیں۔ پہلے تو وہ سوچیں گے کہ وہ اس بات کو پروین بیگم کی ہی کوئی سازش سمجھیں، لیکن پوری بات کھلنے کے اوپر وہ بہت زیادہ مائرہ کے ساتھ خفا ہوں گے کہ کیوں تم نے مجھے پہلے اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے تعلقات بھی بہت زیادہ خراب ہو جانے والے ہیں، کیونکہ ظفر صاحب کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ ایک ہی چھت کے نیچے مائرہ اور شامیر اس طرح گھر پر رہیں۔ مائرہ بیچاری کی زندگی میں تو جو طوفان پروین بیگم اب لا چکی ہیں، اب مائرہ بیچاری کے لیے اس کو بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے، جبکہ پروین بیگم تو اب مزید عائشہ اور ظفر صاحب کو بھڑکاتی رہیں گی، اور عائشہ بیچاری کا تو بہت زیادہ برا حال ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے پہلے تو شامیر اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شادی کے بعد وہ اس کو کبھی بھی بیوی کا رتبہ نہیں دے پایا۔ آگے پروین بیگم کی یہ سازشیں اور رنگ لانے والی ہیں، کیونکہ وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح ظفر صاحب مائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال دیں، اور یہ سازش میں وہ عنقریب کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب شاہینہ کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پشیمانی اور شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس نے جو کچھ اپنی ساس کے ساتھ کیا اور مائرہ کی زندگی 10 لاکھ روپے میں اس کو ظفر صاحب کے سامنے بیچ دی، یہ سارے گناہ اس کو اب ایک ایک کر کر یاد آ رہے ہیں۔ کس طرح وہ اپنی ساس کو پانی کا گلاس دینے کے بجائے ان کو ترسا دیا کرتی تھی، اور انہی کے کھانے کی چیزیں اور فروٹس خود کھا جایا کرتی تھی۔ یہی سب کچھ رابعہ اب اس کے سامنے کر کے دکھا رہی ہے، اسی لیے اس کو اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کر اسی طرح سیریز وائز یاد آتے چلے جا رہے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی ساس اور مائرہ کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتی تھی، اور عنقریب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذہنی توازن کو بھی کھو دے، کیونکہ اب یہ بات اس کے لیے قابل برداشت نہیں کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سامنے اس طرح چلا گیا۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے تو مائرہ اپنے گھر آ کر اپنے بھائی جاوید سے کہے گی کہ کسی طرح وہ شاہینہ بھابھی کو سمجھائیں کہ وہ میرے سسرال میں آ کر اس بات کو کلیئر کریں۔ میرا اور شامیر کا آپس میں ایسا کوئی بھی تعلق نہیں تھا کہ جس کو لے کر عائشہ اور شامیر کی زندگی برباد کی جائے، ساتھ میں میری اور ظفر صاحب کی زندگی بھی اور ہماری شادی شدہ زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ بھابھی کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے وہ آ کر میری پوزیشن کلیئر کریں۔ اب تو یہ شاہینہ کے اوپر ہی بیس کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا بداوا اسی صورت میں کرے کہ وہ جا کر مائرہ کی زندگی بچا لے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔